لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں کے اندر کہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ہم کربلا سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجتاً ہماری پوزیشن یہ ہے نہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور نہ راحت کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن مقدس کے اللہ عز و جل نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ پہلے تو انسان کی کیفیت کا تذکرہ کیا کہ انسان کی کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرا اور حریص پیدا کیا گیا۔ انسان کے اندر بے صبری، صبر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اسی کے ساتھ وہ حریص ہے، لالچی ہے۔ بے صبری کی پوزیشن یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر اس سے صبر نہیں ہو پاتا، اور اسی کو تھوڑا سا قرآن نے آگے کھول دیا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچانے لگتا ہے، شکایت شروع کر دیتا ہے، مر گیا، پریشان ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ انسان کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر صبر کا پہلو نہیں، اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ صبر کیا چیز ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر نبی نے اپنی اولاد کو، ہر ولی نے اپنی اولاد کو، ہر صدیق نے اپنی اولاد کو، اور ہر شہید نے اپنی اولاد کو جن دو چیزوں کی تعلیم تھی، وہ دو چیزیں سب سے بڑی یہ ہیں، صبر اور نماز۔ یہ ایسا درس ہے کہ ہر نبی نے اپنی اولاد کو دیا، اور جس کے پاس یہ دو ہتھیار ہوں، ایک صبر کا اور ایک نماز کا، پھر وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا۔ مصیبتوں میں آو فنا کرنے سے مصیبتیں ٹلتی نہیں، تکلیفوں کے اندر شور مچانے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوتی۔ تو تکلیفیں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج، صبر ایسی چیز ہے جو مصیبت کی کنجی ہے۔ ادھر تم نے صبر کیا، ادھر مصیبت نکل گئی۔ صبر اتنی طاقتور چیز ہے۔ اگر قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں تو اس وصف سے متعلق اللہ نے صرف بندوں ہی کو حکم نہیں دیا، عام بندوں کو، بلکہ اللہ عز و جل نے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں جس طریقے سے ہمت والے رسولوں نے، بلند و بالا مقام رسولوں نے صبر کیا، میرے محبوب آپ بھی اسی طریقے سے صبر کریں۔ بہت پتے کا جملہ کرتا ہوں، ایک اچھی تعداد علماء کی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور آپ بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، جملے پہ توجہ چاہوں گا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے چپ رہنا، شکایت نہ کرنا، یہی ہے جواب دینا، یہی صبر کا مطلب ہوتا ہے چپ رہنا، اللہ کی شکایت نہ کرنا، یہی تو۔ اور شکایت ہم لوگوں سے کرتے ہیں کسی مصیبت کی، تو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ یا تو یہ مصیبت دور کر دے گا، یا تسلی دے گا،
اس لیے شور کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کے اندر چپ رہتے ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, اور کچھ دنوں کے بعد وہ مصیبت ٹل بھی جاتی ہے. تو صبر کا مطلب ہوتا ہے چپ رہنا, اللہ کی شکایت نہ کرنا. اب بتائیں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ ہم تکلیف میں ہیں. اب صبر کا مطلب تو ہے کہ چپ رہو, شکایت نہ کرو. تو قربان جائیے کسی صاحب بیٹے نے کیا تعلیم بات کہی, شور مچاؤ گے تو دنیا سنے گی, اور صبر کرو گے تو خدا سنے گا. اس لیے کہ شور دنیا دیکھتی ہے اور صبر قدرت ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے صبر کرنے والے غم نہ کر, تو تنہا نہیں میں تیرے ساتھ. صبر پہ بھی آواز ہے, لیکن صبر کی آواز انسان نہیں سنتا, خدا سنتا. صبر کی آواز خدا سنتا. تو انسان بے صبر, آپ دنیا میں دیکھ لیجیے بے صبری کی پوزیشن الحیات باللہ, ہر چیز میں جلدی 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 جلدی, کوئی چیز میں صبر نام کی چیز نہیں. مصیبت پہنچی, شکایت شروع, مر گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. شاید ہی کوئی بندہ محروم رہے اس کی شکایت کیوں کر دے, ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اگر کسی کے پاس تندرستی ہے تو اس کا علم سارے لوگوں کو ہو جائے گا, لیکن مال کتنا کمایا اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا. وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ آج 1 کروڑ کا نفع نہیں. لیکن تھوڑی سی مندی یا تکلیف آئی, ایک ایک بچے کو, ایک ایک گھر والے کو, ایک ایک رشتے دار کو, سب کو بتایا گا. تو یہ انسان ہے جس کو اللہ نے بے صبرا پیدا کیا. اور مصیبت جب پہنچی تو شور کرنا شروع کیا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی تکلیف پہنچی شور بجانا شروع کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کربلا کی تکلیف سے بھی بڑھ کر کے کوئی تکلیف ہو. فیملی ساتھ میں ہے, بیٹی بہن بیوی سب ساتھ میں, 6 مہینے کا بچہ بھی ساتھ میں, وہ بھی شہید کر دیا گیا. جوان بیٹا حضرت علی اکبر وہ بھی شہید کر دیا گیا. بھتیجا حضرت قاسم وہ بھی شہید کر دیا. سب شہید کر دیا. مجھے کوئی ایک جملہ بھی بتا دے کہ امام حسین نے شور مچایا ہو کہ میری تباہی بربادی, میرے بچے شہید ہو گئے. میں سمجھا رہا ہوں, آج کا سبق زندگی پر یاد رکھیے. یا اللہ, حسین بھی تو انسان تھے. ایک بیٹے کے سر میں درد ہو یا کوئی مرد میں گرفتار ہو جائے تو رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں جوان بچے کی لاش موجود ہے, لیکن امام حسین کوئی شور نہیں مچا رہے. کیا چیز تھی ان کے پاس, اسی کو سمجھنا ہے, اسی کو سمجھنا. شور کون مچاتا ہے اور شور کون نہیں مچاتا, اسی کو قرآن نے مینشن کیا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع شور کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہی انسان جس کو تکلیف پہنچی تو شور مچا رہا تھا, اللہ نے کرم فرمایا اور اسے مال عطا کر دیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اب جب بھلائی پہنچی تو اس نے ہاتھ روک دیا, کسی کو مال نہیں دیتا. تکلیف کے اندر صدقہ بھی دے رہا ہے, تکلیف کے اندر جزا و فضا بھی کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا سے, اس کی دعا سے, صدقے سے اس کی تکلیف کو دور کر دیا. مصیبت چلی, اب وہ آ گیا راحت, اور اللہ نے اسے بھلائی عطا فرما دی. وہ انداز بدل گیا. پہلے بن مانگے اللہ کے نام پہ دے دیتا تھا کہ کہیں مصیبت ٹل جائے. اب جب اللہ نے مصیبت ٹال دی اور اسے بھلائی عطا فرما دی تو اس نے ہاتھ روک دیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, آپ دیکھیں گے
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی عادت کے اندر ہے کہ تکلیف کے اندر وہ خدا کو بہت یاد کرتا ہے، اور تکلیف کے اندر اللہ کے نام پہ کچھ دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کے نام پر نہیں، اپنی خواہش کو پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔